رحمت اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے حصول کا سبب بنتی ہے۔ والدین اپنی زندگی کا عظیم سرمایہ، اپنے شب و روز، اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت سب کچھ اپنی اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ اب اولاد کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے دل کو نرم رکھے، ہمہ وقت خدمت میں مصروف رہے، زندہ ہوں تو ان کی خدمت کریں، صحت کا، لباس کا، خوراک کا، رہائش کا خیال رکھیں، ادب اور احترام کا خیال رکھیں۔ اور اگر وصال کر جائیں تو پھر اولاد کا یہ فریضہ ہے کہ اولاد اپنی دعاؤں میں اور نیک اعمال میں اپنے والدین کو شامل کرے۔ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی بخش دے، وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اور قیامت تک کے لیے تمام مومنوں کی بخشش کرنا۔ اسی طرح قرآن کریم میں سیدنا نوح علیہ السلام کی دعا کو بھی ذکر کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کی جلیل القدر پیغمبر ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی پہلے مبعوث ہوئے تھے۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا، اے اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے، اور جو بھی مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہو جائے اس کی بھی بخشش کروا دے۔ فرشتے بھی اللہ کی بارگاہ میں مومنوں کے لیے دعائیں بخشش کرتے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی عرش کو تھامنے والے فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ مومنوں کی بخشش کرنا۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث میں والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا اپنی امت کو، اور فرمایا جب نماز پڑھو تو اپنے اس کے ثواب میں والدین کو شامل کرو، صدقہ و خیرات کرو تو والدین کو شامل کرو، جب دعا کرو تو والدین کو شامل کرو۔ اسی طرح قرآن کریم میں نسل بعد نسل آنے والے مومنوں کے حوالے سے فرمایا گیا ہے کہ پہلی نسل جب مومنوں کی گزر جاتی ہے اور بعد والی نسل آتی ہے وہ کیا کرتے ہیں، والذین جاؤوا من بعدہم، اور وہ لوگ جو کے بعد آتے ہیں، قالوا ورد کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم سے پہلے جو مومن ہو گزرے ہیں ان کی بھی بخشش فرما دے۔ تو قرآن کریم مومنوں کی دعائیں بخشش کا ذکر کرتا ہے، فرشتوں کی مومنوں کے حق میں دعائیں بخشش کا ذکر کرتا ہے، اولاد کی والدین کے حق میں دعائیں بخشش کا ذکر کرتا ہے، ایک مومن کی دوسرے مومن کے لیے دعائیں بخشش کا ذکر کرتا ہے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کے سارے عمل منقطع ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، الا ثلاث، مگر تین عمل بھی باقی رہتے ہیں۔ صدقۃ جاریہ، اس نے صدقہ جاریہ کیا ہو، کسی نیک جگہ پر رقم خرچ کی ہو تو اس کا ثواب اس کو ملتا رہتا ہے، اور علم یتبع به، یا ایسا علم پھیلایا ہو جس سے لوگوں کو نفع حاصل ہو تو اس کا ثواب اس سے ملتا رہتا ہے، اور ولد صالح یدعى له، یا نیک اولاد جو اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرے، جب تک دعا کرتی رہے گی ماں باپ کو قبر میں اس کا اجر ملتا رہے گا۔ یہ تین وہ چیزیں ہیں جن کا اجر بڑھنے کی بات بھی جاری اور ساری رہتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حضرت سعد انصاری صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا نبی اللہ قد ماتت امی، میری اماں وصال کر گئی ہے، فأی الصدقۃ افضل، تو سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ قال الماء، نبی علیہ السلام نے فرمایا پانی کا صدقہ سب سے بہترین صدقہ ہے۔ حضرت سعد نے مدینے کے اندر میٹھے پانی کی کمی تھی
تو ایک میٹھے پانی کا کنواں کھدوا دیا اور فرمایا ہاذہ لیوم سعد، یہ سعد کی ماں کے سال ثواب کے لیے ہے۔ تو یوں صحابہ کرام اپنے نیک اعمال میں اپنے مردوں کو شامل حال رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک صحابی حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا یا نبی اللہ قد ماتت امی، میری والدہ وصال کر گئی ہے۔ لو تکلمت تصدقت، اگر وہ گفتگو کرتی تو صدقے کا ضرور کرتی تھی، مجھے بتا دیجیے اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو ان کو اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں، اگر تو ان کی طرف سے صدقہ کرے گا تو انہیں ضرور اس کا اجر ملے گا۔ اسی طرح بڑیوں کا حق ہے، گھر کے سربراہوں کا حق ہے کہ وہ اپنے والدین کے لیے اگر ان کے روزے چھوٹ گئے ہیں تو ان کی طرف سے روزے رکھیں، رمضان میں اپنی طرف سے روزے رکھیں۔ اور اگر اماں اور ابا کے روزے چھوٹ گئے تھے، وہ وصال کر رہے ہیں، تو روزوں کو شمار کر کے ان کے روزے رکھیں، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیث میں ہے کہ اگر کوئی آدمی وصال کر جائے اور اس کے ذمہ روزے ہوں تو اس کے ولی کو چاہیے کہ اس کی طرف سے روزے رکھیں۔ تو اگر والدین کے روزے رہ گئے ہوں تو اولاد میں سے جو سب سے بڑی اولاد ہے، یہ لڑکا جو نگران سربراہ ہے، چاہے مرد ہے چاہے عورت ہے، اس کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی ماں اور والد کی طرف سے روزے رکھے، کتنے فرض اس کے روزے رہتے ہیں۔ اور اگر روزے نہیں رکھے جا سکتے تو پھر کم از کم صدقہ فطر کے برابر ایک روزے کا کفارہ ادا کیا جائے۔ اسی طرح نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق بھی تلقین فرمائی ہے۔ ایک صحابیہ حاضر ہوئی، یا نبی اللہ میرے والد نے حج کی نیت کی تھی، وہ وصال کر گئے ہیں، تو کیا میں ان کی طرف سے حج کروں گی انہیں اجر ملے گا؟ فرمایا ہاں، اگر ان پہ کوئی دنیاوی قرض ہوتا اور تو اس کو ادا کرتی تو ادا ہو جاتا۔ عرض کہ یا نبی اللہ ضرور ادا ہو جاتا۔ فرمایا اسی طرح اگر تو اپنے والدین کی طرف سے حج کرے گی تو اللہ تعالیٰ اسے ان کے حق میں قبول فرما دے گا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زندوں کے اعمال مردوں کو فائدہ دیتے ہیں اور زندوں کے نیک اعمال کا فائدہ مردوں کو ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک آدمی کا مرتبہ بلند کر دیا جاتا ہے، وہ عرض کرتا ہے اللہ میں نے جو نیکیاں کی تو ان کا اجر میں نے پا لیا ہے، ایک ایک نیکی کا انہیں اجر مجھے ادا کر دیا ہے، تو اب یہ اجر مجھے کس چیز کا ملا ہے؟ تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آج تیری اولاد نے تیرے لیے دعائے بخشش کی ہے، اس کا اجر تجھے دیا جا رہا ہے۔ تو زندوں کو زندوں کے اعمال کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ مردوں کے لیے زندوں کی طرف سے دروازہ بند نہیں ہو جاتا، اگر زندہ صدقہ و خیرات کریں، نیک اعمال اپنے مردوں کی طرف سے کریں تو انہیں انشاءاللہ اس کا اجر اس کا ضرور ملتا ہے۔ اور سب سے بہترین جو نیک عمل ہے وہ صدقہ جاریہ ہے، ایسی جگہ پر رقم لگا دی جائے کہ جو قیامت تک باقی اور جاری اور ساری رہے، تاکہ مردوں کو قبر میں اس کا اجر و ثواب ملتا رہے۔ جس طرح سیدنا سعد نے کنواں کھنوایا تھا اور ایک صحابی نے اپنے ماں باپ کی طرف سے صدقہ کیا تھا۔ ترمذی کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت امیر مرتضیٰ 2 قربانیاں کیا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا غالباً حضرت انس بن مالک نے کہ علی آپ کی قربانی ایک ہے تو آپ 2 قربانیاں کیوں کرتے ہیں؟ فرمایا نبی علیہ السلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں زندگی بھر آپ کی طرف سے قربانی کرتا رہوں، تو میں نبی علیہ السلام کے احسان ثواب کے لیے قربانی کرتا ہوں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ مردوں کے لیے زنداؤں کی طرف سے ثواب کا دروازہ بند نہیں ہو جاتا۔ اگر زندہ اپنے والدین کے لیے، قریبی فوت شدگان رشتہ داروں کے لیے دعائے بخشش و مغفرت کریں یا ان کے لیے دعائے خیر کریں، صدقہ و خیرات کریں، نیک اعمال میں ان کو شامل کریں تو ان کو ان کا اجر اللہ تعالیٰ اپنی عظیم قدرت کے ذریعے پہنچا دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق پر عمل فرمائے، مرحومہ مغفورہ متوفیہ خالہ جی کی بخشش و مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر نور حرام کی برکت نازل فرمائے اور ان کی جمیل نیکی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ رمضان المبارک کی پرنور ساعتوں میں ان کا وصال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی جمیل مقام سے غنیمت فرمائے۔ رمضان کی بابرکت ساعتوں کی بدولت اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کی بدولت اللہ تعالیٰ مرحومہ کی جمیل مقام سے درگزر فرمائے، مرحومہ کو قبر پر جنت نصیب فرمائے، مرحومہ کی قبر کو بھی جنت الفردوس بنائے، ہم سب کو فکر آخرت فکر موت کی توفیق پر عمل فرمائے، ہم سب کی نمازیں روزے قیام رکوع سجود اللہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے۔